السلام علیکم، میں ہوں فرح فیضان علی۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پاک نیوز ایچ ڈی چینل۔ اپنے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آئیے جانتے ہیں آج کی تازہ ترین خبر سعید نجم سے۔ سکھر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عامر علی خان غوری ان کی ٹیم نے حکومت سندھ کے ساتھ مل کر سکھر کے مستقبل کو سنوارنے کا عزم کر لیا اور سکھر مستقبل کے راستے کے نام سے عظیم الشان کانفرنس کر کے ایک نئے سکھر کی بنیاد رکھ دی۔ آئیے جانتے ہیں اور سنتے ہیں پرعزم انسان عامر علی خان غوری اور ان کی ٹیم سکھر کے لیے کیا کچھ کرنے جا رہی ہے۔ آپ حضرات کا شکریہ، آپ نے آج چیمبر کے لیے یہ ٹائم نکالا۔ سکھر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پاکستان کا سب سے پرانا اور قدیم ترین چیمبر ہے، 1962 سے قائم۔ اس حساب سے پاکستان میں صرف 2 چیمبر ایسے ہیں جو سکھر چیمبر سے زیادہ پرانے ہیں، ایک کراچی، دوسرا لاہور۔ یہ دونوں چیمبر پاکستان بننے سے پہلے موجود تھے اور آپریشنل تھے۔ 1947 میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آزادی ملنے کے بعد سے لے کے پھر پاکستان میں کسی نئے چیمبر کا قیام عمل میں نہیں آ سکا۔ سکھر کو یہ اعزاز حاصل ہے، سکھر کو یہ افتخار حاصل ہے کہ ہمارے بزرگوں نے آپ کے والد صاحب کی بھی خدمات رہی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، میرا مطلب ہے کہ سکھر شہر کے اس زمانے کے جو ہمارے اچھے لوگ تھے، اچھے تاجر تھے، اچھے صنعت کار تھے، اور اس میں بڑے نمایاں نام جو تھے، خاص طور پہ الحاج خان منور خان مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے اور سکھر کے دیگر ممتاز تاجروں نے اس زمانے میں اس بات کی اہمیت کو محسوس کیا کہ سکھر کا چیمبر ہونا چاہیے، تو ان کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس حساب سے سکھر چیمبر پاکستان کا پہلا رجسٹرڈ چیمبر، اس کو ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ کامرس کا جو ماضی ہے اور سکھر چیمبر آف کامرس انڈسٹری نے 1962 سے لے کے اب تک تمام ان دہائیوں میں جتنا کام کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ سکھر میں سکھر چیمبر کی جو خدمات ہیں اس ریجن میں، وہ صرف کاروبار کے حوالے سے نہیں کہ ہم نے کاروباری بہتری کے لیے، کاروباری اداروں کی بہتری کے لیے، کاروباری جو ہمارے تاجر ہیں، جو صنعت کار ہیں، چھوٹے صنعت کار ہیں، کارخانے دار ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے حکومتی اداروں سے رجوع کرنا، جو کہ چیمبر کی پہلی اولین ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی سکھر چیمبر نے سکھر کے گرد و نواح نہ صرف بلکہ اپنے پورے ملک میں جب جہاں جہاں ضرورت ہوئی، قدرتی آفات میں، ملکی مسائل میں، ماضی میں جو جنگیں لڑی جا چکی ہیں ان میں، اور زلزلے میں، سیلاب میں، کرونا میں، سب چیزوں میں سکھر چیمبر نے امدادی کارروائیاں، بحالی کی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور سکھر چیمبر صرف کاروباری حساب سے، کاروباری جو مفادات ہیں ان کو سرو نہیں کرتا، بلکہ اپنے وطن کی خدمت بھی اس کے ایک بنیادی اخلاقی فرائض میں شامل ہے، اور الحمدللہ سکھر چیمبر اس میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے تمام چیمبروں سے آگے۔ ماضی میں جو ہمارے سکھر چیمبر کے لیڈران رہ چکے ہیں، بہت سے زبردست لوگ ہمارے صدر، پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، نائب صدر، سینئر نائب صدر، ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر، بے شمار لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ اس میں ہمارے فاؤنڈر الحاج خان منور خان، اس کے علاوہ جناب خالد خان مرحوم، اور اس کے علاوہ اور دیگر ہمارے بے شمار، جناب شکیل احمد مختار صاحب، رفیق لوسانی صاحب، محمد دین، رضوان الحق ملک صاحب، عبدالفتاح شیخ صاحب، تمام جو میرے پریڈیسیسرز گزرے سب نے بھرپور کردار، اور ان کی ٹیموں نے بھی۔ اب دوستوں کے نام تو بہت زیادہ ہیں، لیں گے تو پورا دن لوگ، ہم سے بہتر نوجوان قیادت یہاں موجود ہوگی، تو سکھر کا مستقبل کیا مانگتا ہے، اس حوالے سے ہم نے ایک بہت اہم ترین کانفرنس سکھر مستقبل کا راستہ کے نام سے ہم نے کانفرنس کی۔ یہ کانفرنس ہم نے فروری کے مہینے میں یہاں سکھر چیمبر میں منعقد کی۔ اس میں ہم نے سکھر کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو جمع کیا، جس میں ہمارے افسران بالا، تمام ارباب اختیار، ہمارے سیاستدان، ہمارے فیصلہ ساز، اور سکھر چیمبر کی طرف سے ہم نے ایک ورکنگ گروپ قائم کیا تھا، جس میں ہم نے اپنے جو ہمارے سابقہ صدور ہیں، سابق نائب صدر ہیں، طرح طرح کے ہمارے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں، ان سے ہم نے پہلے کافی انپٹ لی، ہوم ورک کیا۔ منصوبے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کانفرنس میں منصوبے
एक सामने रखे। ताजर बरादरी ने भी बड़े पैमाने पे, मीडिया ने, वकील हजरात ने, सिविल सोसाइटी ने उसमें बड़े पैमाने पे शिरकत की, और हमने ये कहा कि सखर के लिए अहम तरीन मुआशी मंसूबों में मंसूबा है सखर में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का क़याम अमल में लाया जाए। सखर में ड्राई पोर्ट जो कि बेहद इल्तवा का शिकार है और चैम्बर का ही पुराना देरीना मुतालबा है, उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा सखर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के क़याम को मुमकिन बनाया जाए। इसके अलावा सखर और रोड़ी के दरमियान जो ब्रिज पुल जिसका के ऐलान किया जा चुका था उसको शुरू करके मुकम्मल किया जाए। सखर है की जाए और सखर से दुबई और जद्दा के लिए बैनुल अक़वामी परवाज़ें इनका आगाज़ किया जाए। तो मुझे इस सिलसिले में आपको ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है उसकी। इसके अलावा बेशुमार एक्टिविटी चैम्बर में जो है सन 2021 में से लेकर अब तक इस 9 माह के दौरान बेहद एक्टिविटी हुई है, और चैम्बर के तमाम लोगों ने, सिर्फ मैंने ही नहीं, चैम्बर के हमारे तमाम इस ऑफिस बेयरर्स ने, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, हमारे मेंबर्स ने, कन्वेनर साहिबान ने बड़ी दिलजमई और भरपूर अंदाज में उस पर काम किया। इससे जो जुड़ी हुई बात है वो ये है कि हमने ये जो प्रोजेक्ट्स का एजेंडा अपने तौर पे समझा और इसको हमने आइडेंटिफाई किया, इसको हमने उस कॉन्फ्रेंस में अपने तमाम दोस्तों के सामने पेश किया। चीज़ थी जिसमें हमने सैर हासिल बहस की और हमने सियासतदानों को भी, अपने अरबाब इख्तियार को कायल किया। वो थी सखर का मास्टर प्लान। सखर का मास्टर प्लान पहले किसी वक्त में बनाया गया था जिस पे कि फिर अमल दरामद न हुआ, और वक्त के साथ साथ हमने महसूस किया कि अब अमल दरामद के अलावा सबसे पहले उसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है। तो हमने उसमें तब्दीलियों की भी हुकूमत से दरख्वास्त की, और हमने इन प्रोजेक्ट्स को लेके, जो प्रोजेक्ट मैंने बताए और मास्टर प्लान का जिक्र आपसे किया, हमने सदर ममलिकत से मुलाकात की, हमने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, हमने गवर्नर सिंध से मुलाकात की, हमने वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की। इसके अलावा इन तमाम प्रोजेक्ट्स में, मंसूबों में हमारे मुकामी जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जिसमें सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, नासिर शाह साहब और दीगर हमारे MNA, नुमान साहब, अरसलान साहब हमारे साबिक़ा मेयर, दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स ने भरपूर न सिर्फ हमारी मदद की, बल्कि मैं कहूँगा कि बल्कि हमसे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर शौक़ से इसमें काम किया। तो मैं उन सबका भी शुक्रगुज़ार हूँ। इसमें कि ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इंशाअल्लाह ताला, जो कि सखर और N5 बाहर वाले बाईपास पे बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी के सामने इसकी ज़मीन का इलाका मखसूस किया गया है, वहाँ पे जल्द इस पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा। सारा पहाड़ी इलाका है, मतलब पहाड़ी पहाड़ है, तो इंजीनियरिंग से सब कुछ मुमकिन है। यूनिवर्सिटियाँ बन गई तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्यों नहीं बन सकता। इसके अलावा मुझे आपको साहब ये बताते हुए भी बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अभी 15 दिन कबल हुकूमत सिंध ने इस सारे हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए 400 एकड़ ज़मीन जो सखर हैदराबाद मोटरवे बनेगा उसके दाहिनी जानिब रोडी इंटरचेंज के पास 400 एकड़ ज़मीन मखसूस की है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, जिसके लिए कासिम शाह जो कि वज़ीर आला के इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, वो चैम्बर में 10 दिन पहले तशरीफ़ लाए। यहाँ उन्होंने मीडिया के सामने ऐलान भी किया और उसका बड़ा शफाफ तरीक़ाकार बयान किया। एक्सपोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इन सब चीज़ों के अप्रूवल हम हासिल करने में अल्हम्दुलिल्लाह सखर चैम्बर की कोशिश और मेहनत की वजह से, अपने साथियों की कोशिश की वजह से कामयाब हुए हैं। इसके अलावा दीगर जो चीज़ें मैंने आपसे अर्ज़ की उन पे हम मुस्तकिल उनको परस्यू कर रहे हैं और अल्लाह ताला से बहुत अच्छी उम्मीद है कि वो मंसूबे भी जल्द शुरू हो जाएंगे। महंगाई की जो नई लहर आई है उस पर और लोग परेशान हैं, बिजनेस भी बिल्कुल बैठ गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर ये तो अब बड़ी ही एक संजीदा नोयत की बात हो गई है कि महंगाई की लहर और फ़िलवक्त ऐसा लग रहा है कि ये जैसे किसी के भी कंट्रोल में नहीं, और हुकूमती इक़दामात के बावजूद, चाहे हुकूमती हमारे लोग जो भी दावे करें, लेकिन लग ये रहा है कि जैसे ये चीज़ अब तक कंट्रोल नहीं हो रही। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसका हल मेरे पास, आपके पास, आवाम के पास या कारोबारी तबके के पास इस वक्त हल नहीं है। हल है हुकूमती इक़दामात और हुकूमती बसीरत और हुकूमत की जानिब से किए हुए इक़दामात में पोशीदा। तो आने वाले 10 दिनों में, 15 दिनों में जो नई सूरत हाल डेवलप होगी, IMF के कर्ज़े से जुड़ी हुई और दीगर आगे चल के FATF की ग्रे लिस्ट में से जो बाहर निकलने का विज़िट है, उस पर बहुत सी बातों का इन्हिसार होगा, स्टेबिलिटी का
اور اس غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کا ان دو چیزوں پہ بہت انحصار ہے. تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب اختیار کو اتنے وسائل دے, اس طرح کی سمجھ دے کہ وہ ملک کو ان حالات سے باہر نکال سکے. جو بھی شہباز شریف حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے اس کے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ موجودہ بجٹ کو ایک متوازن بجٹ نہیں کہا جا سکتا. اس بجٹ میں سوشل سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر رقم رکھی گئی ہے. اس بجٹ میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے جو منصوبے ہیں, میگا پروجیکٹس, ان کے لیے کوئی خاص ایلوکیشن نظر نہیں آئی. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ایلوکیشن نہیں ہوگی اور PSDP ایلوکیشن نہیں ہوگی اور سوشل سیکٹر پہ کام کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو ملک میں بہت زیادہ کوئی ترقیاتی کام ہوتے نظر نہیں آئیں گے. اور اس کا خوشحالی سے گہرا رابطہ ہے معیشت سے. تو ہمارا بجٹ اس وقت تو زیادہ تر سود کی ادائیگی اور تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی وغیرہ کو ایڈریس کر رہا ہے. تو اس میں اس وقت سماجی بھلائی کے منصوبوں کے لیے رقم نہیں ہے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا کچھ عوام کے لیے اس میں ریلیف مہیا نہیں. جو بزنس مین لوگ ہیں وہ زیادہ تر لوئر اے سی میں سفر کرتے ہیں. جب وہ جاتے ہیں تو لوئر اے سی نہیں چل رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ فون ہمیں کرتے ہیں, میڈیا کو کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے ہیں, ہم پریشان ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب اس میں تو گزشتہ کئی برسوں سے میں سمجھ نہیں آتا کہ ایک ہم 4 بوگیاں لوور اے سی کی 3 بوگیاں ہم ان کو ہمارا محکمہ ریلوے یا جو بھی اس کے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو صحیح رکھنا ہے کہ صاحب ایک صاف ستھری 3-4 بوگیاں جس میں اے سی چلتا ہو, جس میں صفائی ستھرائی ہو, سیفٹی سیکیورٹی ہو, باتھ روم میں ٹوائلٹ میں پانی ہو اور فیملیاں, بچے, خواتین, مرد, بوڑھے آرام سے کراچی تک کا سفر کر سکیں. اتنے سالوں میں یہ چیز ممکن نہیں ہو پا رہی. مطلب میں تو بس اس پہ سوائے اظہار افسوس کے, باقی آپ نے فرمایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تب ہم نے بھی DS ریلوے صاحب سے, ریلوے کے ارباب اختیار سے کئی دفعے اس بات پہ شکایت کی ہے, تحریرن کی ہے. ہمارے کمیٹی کے جو کنوینرز ہیں اور انہوں نے جا کے کئی دفعے ملاقات بھی کی ہے. تو وعدے ہوئے ہیں لیکن ابھی عمل وفا کبھی نہیں ہوئی. بہت پرعزم انسان ہیں لیکن اس کے باوجود نہ تو لوڈ شیڈنگ پہ کوئی قابو پایا جا رہا ہے, نہ جو بلوں میں وہ لگا رہے ہیں اور اس پہ قابو پایا جا رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اب سعید احمد ڈاوج صاحب پرعزم انسان ہیں, بڑے پڑھے لکھے, قابل اور بہت تجربہ کار انسان. پوری زندگی انہوں نے اسی فیلڈ میں گزاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو لوکل مسائل ہیں جو کہ مطلب حکومتی پالیسی سے جڑے ہوئے باتیں نہیں ہیں اور لوکلی سکھر شہر میں گرد و نواح میں جن مسائل کو حل کرنا ہے تو ان کو وہ حل نہ کر سکیں, ایسا مجھ کو لگتا نہیں ہے. تو پھر بھی ان سے جب بھی ملاقات ہوگی تو ان سے یہی عرض کریں گے کہ ہمارے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کریں. انشاءاللہ متفق ہوں گے کہ ہم ایک کم پڑھا لکھا معاشرہ ہے, ہمارے یہاں تعلیم کی کمی ہے, ناخواندگی ہے. ایسے میں انسکلڈ ورکر, انسکلڈ لیبر کو جب جاب ملتی ہے تو اسے ایک روزگار کا انتظام ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑی آج کل کیا چیز ہے؟